السلام علیکم متی اللہ جان MJ TV بڑی خبر الیکشن کمیشن پاکستان کی اسکروٹنی کمیٹی نے 7 سال پہلے جو درخواست ڈالی گئی تھی PTI کی غیر ملکی فارن فنڈنگ کی تحقیقات کے حوالے سے پچھلے 3 سال میں اسکروٹنی کمیٹی نے ایک رپورٹ تیار کیا. آج وہ منظر عام پہ آ گئی ہے. اس میں بڑے بڑے انکشافات ہوئے ہیں تحریک انصاف کے حوالے سے, فارن فنڈنگ کے حوالے سے, لوگوں کے نام ہیں, غیر ملکی کمپنیوں کے بھی نام ہیں, اور اس حوالے سے رپورٹ آپ نے MJ TV پہ اس کی کچھ تفصیلات بھی سن لی ہوں گی. میرے ساتھ موجود ہیں اکبر ایس بابر, جنہوں نے تقریباً 7 سال پہلے یہ درخواست ڈالی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کہ جو پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا جو قانون ہے اس میں غیر ملکی فنڈنگ, غیر ملکی شہریوں سے, غیر ملکی کمپنیوں سے فنڈنگ جو ہے وہ غیر قانونی ہے, اور تحریک انصاف اس فنڈنگ کا فائدہ اٹھاتی رہی ہے. یہ عرصہ ہے 2008 سے 2013 تک کا, جس کے حوالے سے اکبر ایس بابر, جو کہ خود تحریک انصاف کے بانی اراکین میں سے ہیں, بعد میں ناراض ہو گئے, انہوں نے یہ درخواست کی تھی کہ اس 2008 سے 2013 کے دوران تحریک انصاف کو جو فارن فنڈنگ ہوئی ہے اس کے ثبوت بھی ان کے پاس ہیں, اور انہوں نے کچھ دستاویزات پیش بھی کی تھی. اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے اسکروٹنی کمیٹی بنائی اور آج وہ رپورٹ منظر عام پہ آ گئی ہے. اس کے حوالے سے اب الیکشن کمیشن میں باقاعدہ کھلی عدالت میں اب سماعت ہوگی. اکبر ایس بابر ہمارے ساتھ موجود ہیں. اکبر ایس بابر صاحب, معلومات تو کافی حد تک لوگوں تک پہنچ گئی ہیں, تو اس رپورٹ میں آپ کا وہ مقصد جو آپ کا تھا یا جو آپ نے پرے کی تھی الیکشن کمیشن سے, وہ مقصد حل ہوا؟ کوئی اس کا جواب آیا جو سوال آپ نے اٹھائے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکریہ وہ کرتا ہوں اور اس کے سامنے سر اپنا نیچے کرتا ہوں کہ اللہ نے 7 سال جو اس مہم تھی ایک بڑے مقصد کے لیے, اس میں بہت ساری جو رکاوٹیں, لیکن آہستہ آہستہ صبر کے ساتھ, استقامت کے ساتھ اللہ نے آج یہ دن بھی دیکھنا نصیب کیا کہ جو میرے الزامات تھے تمام, ان کے جو شواہد ہیں, اب میں تو دیتا رہا ہوں, لیکن اب الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی کی جو رپورٹ ہے اس میں وہ چیزیں سامنے آ گئی ہیں. اور بنیادی چیزیں, میں اس کی تفصیل میں اس لیے نہیں جاتا کہ ابھی ہم اس رپورٹ کو دیکھ رہے ہیں, کافی بڑی رپورٹ ہے اور اس کی جو مزید تفصیلات ہیں. میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اس رپورٹ میں جو نشاندہی کی گئی ہے, یہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے. یہ پاکستانی تاریخ کا سب سے بڑا میگا فنڈنگ سکیم ہے, اور اس کی شاخیں تمام دنیا میں, اور اس کی جو جہاں تک یہ اس کی پہنچ ہے وہ ایسی جگہوں میں, ایسے ملکوں میں. تو جو رپورٹ ہے اس میں بنیادی طور پہ یہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ PTI نے اکاؤنٹ چھپائے, جو میں کہتا تھا. PTI کی غیر ملکیوں کی فنڈنگ ہوئی, جو میں کہتا تھا. PTI کی کمپنیوں نے کمپنیز کے ذریعے فنڈنگ ہوئی, غیر ملکی کمپنیاں, جو میں ہمیشہ الزام لگاتا تھا. پاکستان میں ایسی کمپنی تھی. اور جو میں اس اسکروٹنی کمیٹی کی مجبوری کی بار بار بات کرتا تھا کہ آپ تصدیق کیوں نہیں کرتے, آپ تحقیقات کیوں نہیں کرتے, وہ بات بھی کھل کے سامنے آ گئی ہے. مثلا نیوزی لینڈ کا اکاؤنٹ ہے, کینیڈا کا اکاؤنٹ ہے, اور بہت سارے ایسے اکاؤنٹس ہیں جن کی تفصیل لکھی ہے, لیکن کہا ہے کہ ہمیں PTI اس کی تفصیل دینے سے عاجز رہی, انکار کیا. قانون کیا کہتا ہے؟ قانون کہتا ہے کہ ہر ایک پاکستانی ایک سیاسی جماعت کی فنڈنگ کر سکتا ہے, چاہے وہ کسی حد تک بھی اس کی فنڈنگ کرے. سورس اینڈ ڈیٹیل, یعنی کہ ہر ڈونیشن کا سورس اینڈ ڈیٹیل ہونا چاہیے, اور اگر آپ سورس اینڈ ڈیٹیل دینے سے انکار کرتے ہیں تو وہ پیسہ ضبط ہوتا ہے. اب اس میں جب اکاؤنٹس کنسیل کیے گئے اور ان اکاؤنٹس میں مزید جو کتنا پیسہ ہے, کیونکہ ہم نے جو رپورٹ آڈیٹرز کی دی تھی وہ ظاہراً ہو سکتا ہے لیکن ظاہراً وہ اس اسکروٹنی کمیٹی کا رپورٹ کا حصہ نہیں بنائے گی. اس میں 2.2 ارب روپے کی ہم نے غیر قانونی فنڈنگ, اس میں ہم نے باقاعدہ یہی اکاؤنٹس کی لسٹ تھی, اس میں جو پیسہ آیا, جو چھپایا گیا. اچھا, اس رپورٹ میں ابھی بھی وہ جو 4 ملازمین ہیں جن کا وہ تسلیم کرتے ہیں, ڈاکومنٹ ہے کہ جن کے اکاؤنٹس میں PTI کی فائنانس بورڈ نے منظوری دی, پیسہ آیا, اور اس میں منظوری میں عمران خان کا ذکر ہے اور ڈاکٹر عارف علوی کا, وہ سیکرٹری جنرل تھے, یہ موجود ہے. اب یہ تو ایک 4 اکاؤنٹ جب ملازمین کے نکلیں گے تو یہ تو آپ سمجھیں کہ یہ جو ابھی سامنے آیا یہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اس کے بعد جو مزید جو بین الاقوامی اکاؤنٹس ہیں جو کہ یہ رپورٹ تسلیم کرتی ہے کہ ہیں لیکن ہمیں نہیں بتائے گئے. چل ٹھیک. اچھا, مختصراً یہ آپ نے تو 2.2 ارب روپے کا ذکر کیا, غیر قانونی فنڈنگ تھی, مگر یہ جو رپورٹ ہے اس رپورٹ کے مطابق تو جو ڈالر میں جو اماؤنٹ آئی ہے
باہر سے، اس کا ٹوٹل $15,98,922 ہے، جو کہ 2008 سے 2013 کے دوران مطلب $15,98,922، اور جو روپی میں آئی ہے اس رپورٹ کے مطابق وہ 8,36,99,000 بلکہ 83,68,97,508 روپے. تو یہ ہے 5 سال میں. تو اس رقم اور کیلکولیشن سے آپ مطمئن ہیں جو آئیڈینٹیفائی کی گئی ہے؟ یہ تو دیکھیں نا، اب یہ $15 لاکھ یہ، کیونکہ میں اسی لیے تفصیل میں نہیں جا رہا کہ آپ تفصیل میں مزید آگے جائیں تو آگے بہت اور بڑی بڑی اماؤنٹس لکھی ہوئی ہیں، فارنرز کے نام لکھے ہوئے ہیں، فارن کمپنیز کے نام لکھے ہوئے ہیں. جو ہے یہ رپورٹ پھر آگے کیا کہتی ہے، یہ آپ پڑھیے نا. اس نے یہ کہا کہ ہمیں کوئی انفارمیشن جو ہے ٹرانزیکشن کے بارے میں نہیں دی گئی. تو یہ اور اس پہ ہم رائے نہیں قائم کر سکتے کہ غیر قانونی ہے یا نہیں. جب آپ سورس اینڈ نیڈ ڈیٹیل نہیں دیتے جو کہ قانونی ریکوائرمنٹ ہے تو وہ پیسہ ضبط ہوتا ہے. اس میں کوئی ٹو اوپینین نہیں ہے. قانون کہتا ہے کہ آپ نے سورس اینڈ ڈیٹیل دینی ہے، یعنی ہر پاکستانی جو پیسہ دیتا ہے کسی سیاسی جماعت کو اس کا نام ہونا چاہیے اور اس کی اماؤنٹ ہونی چاہیے. جب آپ پیسہ چھپاتے ہیں، اور جب آپ نے کیا ذکر کیا کہ اس میں رپورٹ میں 55 اکاؤنٹس، ہاں اس میں میرے خیال میں جو اکاؤنٹ اسٹیٹ بینک نے جو جاری کیے تھے ان کے مطابق، اسٹیٹ بینک کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق تو کل جو ہیں وہ 53 اکاؤنٹ ایسے ہیں جو کہ چھپائے گئے، جو کہ پی ٹی آئی نے ظاہر نہیں کیے تھے. اور اب آپ اندازہ لگائیں کہ ان 53 اکاؤنٹس میں کتنا پیسہ، اور صرف 12 اکاؤنٹ ظاہر کیے تھے. یہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے. یہ وہ سونامی ہے جو انگلف کر جائے گی ان کو. اچھا اب ہاں جی، اچھا یہ بھی اس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ریمیٹنسز کے طور پہ ان کو شو کیا جا رہا ہے. امریکہ سے جو اماؤنٹ آئی ہے اس کو انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ ڈپازٹس ہیں $، میں ڈپازٹس ان پاک روپی. آگے جا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریمیٹنسز ہیں جو USA سے آئے ہیں. لیکن آخر میں کیا کہتے ہیں؟ پھر اسکروٹنی کمیٹی کو ان ریمیٹنسز کے حوالے سے بھی تفصیلی معلومات نہیں دی گئی اور وہ کوئی رائے اس حوالے سے نہیں. یہ ریکوائرمنٹ ہے قانون کی. آپ پیسہ چھپا سکتے نہیں ہیں. آپ پیسہ آیا، آپ نے ظاہر کرنا ہے کہاں سے آیا، کس نے دیا، اور آیا وہ پاکستانی شہری تھا کہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، یہ آپ کو ظاہر کرنا پڑتا ہے. تو یہ دیکھیں، یہ سمجھیے کہ یہ ایک پینڈوراس باکس ہے جو اب کھل گیا ہے. ٹھیک. اچھا جو اسٹیٹ بینک کی رپورٹ بھی پہلی دفعہ منظر عام پہ آئی ہے، اس کے مطابق 2008 سے 2013 تک جو بینک اکاؤنٹ چھپائے گئے، مثال کے طور پہ 2008-9 کے سال میں پی ٹی آئی نے صرف 2 بینک اکاؤنٹ ظاہر کیے فارم 1 میں، جبکہ اسٹیٹ بینک نے کہا یہ 7 بینک اکاؤنٹ تھے. 2009-10 میں پی ٹی آئی نے 2 بینک اکاؤنٹ ظاہر کیے، اسٹیٹ بینک کہتا ہے 9 بینک اکاؤنٹ تھے. 2010-11 میں پی ٹی آئی نے 2 بینک اکاؤنٹ ظاہر کیے، اسٹیٹ بینک کہتا ہے 15 جو ہیں وہ اکاؤنٹ تھے. اور پھر 2011-12 میں پی ٹی آئی نے پھر 2 اکاؤنٹ ظاہر کیے، اسٹیٹ بینک کہتا ہے یہ 16 بینک اکاؤنٹ تھے. اور اسی طرح 2012-13 میں اسٹیٹ بینک نے 13 اکاؤنٹ کہے ہیں اور پی ٹی آئی نے صرف 4 بینک اکاؤنٹ ظاہر کیے ہیں. تو یہ بینک اکاؤنٹ جو چھپائے گئے، تو ان اکاؤنٹس کو جو کنسیل کیا گیا، یہ بھی تو ایک سیریس کرائم. اچھا پھر اس کے بعد ایک اور جو اہم معلومات آئی ہیں، کچھ غیر ملکی کمپنیوں کے حوالے سے بھی تفصیلات جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں. اور ان کمپنیوں میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں کہ لسٹ آف انڈیویجول کنٹریبیوٹرز، کہ جو غیر ملکی افراد کے بھی کچھ نام بظاہر سامنے آئے ہیں، جس میں اندر دوسانجھ ہیں، رینی ایم راشد. ایک طویل فہرست ہے، یہ فہرست تو خیر مختصر نہیں ہے، یہ تقریباً 41 کے قریب ایسے افراد ہیں، 41 افراد کہ جن کے بارے میں یہ اسکروٹنی کمیٹی کہہ رہی ہے کہ لسٹ آف انڈیویجول کنٹریبیوٹرز اپیئر ٹو بی فارن اوریجن. یہ بظاہر یہ غیر ملکی افراد ہیں اور یہ کنٹریبیوٹ کرتے رہے ہیں تحریک انصاف کے، لیکن اس میں کوئی انہوں نے اماؤنٹ کا ذکر نہیں کیا، صرف نام اور ایڈریسز وغیرہ دے دیے ہیں. تو کچھ میرے خیال میں اس پہ بھی انفارمیشن نہیں دی گئی ہوگی پھر اسکروٹنی کمیٹی کو. یہ کیا آپ اس کے بارے میں؟ لیکن میں نے آپ کو پہلے عرض کیا، بار بار عرض کیا، آج بھی کیا، کہ اسکروٹنی کمیٹی نے صرف الیکشن سے پہلے 3 جولائی کو ایک لیٹر لکھا اسٹیٹ بینک کو، جس کے ذریعے یہ اکاؤنٹس ہیں 28، جس میں اکثریت خفیہ تھی. اب آپ نے خود پڑھ کے سنا دیا. اچھا ابھی جب یہ اس کے بعد جب الیکشنز ہو گئے اور یہ حکومت آ گئی پی ٹی آئی کی، اس کے بعد سے آج تک یہ جو کمیٹی اپنی بے بسی کا اظہار کر رہی ہے کہ ہمیں جی پی ٹی آئی نے نیوزی لینڈ کے اکاؤنٹ کی تفصیل نہیں دی، ہمیں کینیڈا کے اکاؤنٹ، ہمیں فلانے اکاؤنٹ کی، ہمارے پاس اس کی بریک اپ موجود نہیں ہے، اتنے لاکھوں ڈالر آئے. یہ وہ بے بسی تھی جس کا میں ہمیشہ ذکر کرتا تھا کہ یہ مجبور ہے. ٹھیک ہے نا. اور انہوں نے پرو ایکٹیو تحقیقات کی نہیں ہے، جو کہ ان کا مینڈیٹ تھا. اگست 27
2020 کا جو الیکشن کمیشن کا آرڈر ہے وہ کیا کہتا ہے کہ پہلی رپورٹ جو اسکروٹنی کمیٹی کی آئی، آپ نے تو ہمارے احکامات پہ عمل نہیں کیا، آپ نے تو ٹی آر پہ عمل نہیں کیا، آپ نے اوتھینٹیکیٹ نہیں کیا ایویڈنس، آپ نے ویلیڈیٹ نہیں کیا ایویڈنس، آپ نے یہ نہیں، آپ نئے سرے سے کام کریں. تو یہ جو سارے اسٹیٹمنٹس ہیں اسکروٹنی کمیٹی کی، ان کی بے بسی کے ظاہر. لیکن اس کے باوجود جو چیز سامنے آئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں تو کمپنیز کے بھی نام ہیں اور ایک کمپنیز کے 100 کمپنیز ہیں جو امریکہ میں رجسٹرڈ ہیں جنہوں نے فنڈنگ کی ہے. یہ گروس وائلیشن آف لا میں ریپیٹ کرتا ہوں کیا ہے. لا کہتا ہے کہ ایک شہری پاکستانی. اس میں آپ مجھے سعودی عرب کی فنڈنگ بتائیں کہاں پہ ہے. کیا عمران خان سعودی عرب میں فنڈنگ ریزنگ کرتا ہے نا؟ کیا مڈل ایسٹ میں فنڈ ریزنگ کرتا ہے نا؟ ہم نے تو ایویڈنس دیا، ٹھیک ہے، ہم نے تو ویڈیوز دی، وہاں پہ وہ فنڈ ریزنگ کر رہا ہے. اس میں آپ مجھے بتائیں کہ سعودی عرب سے کتنے، تو جو لوگ سعودی عرب میں پیسہ دیتے ہیں کم از کم وہ پوچھیں کہ بھائی ہمارا پیسہ کدھر ہے، ہمیں دکھاؤ کہ وہ الیکشن کمیشن میں کیوں نہیں اس کو شو کیا گیا. اچھا، اب اس میں فارن نیشنل ڈونر کی بھی ایک لسٹ ہے جو کہ اگر ہم دکھا سکیں ناظرین کو، یہ فارن نیشنل ڈونرز کی بھی لسٹ جو ہے انیکسچر میں شامل کی گئی ہے. اچھا، اس کے اندر بھی ایک طویل فہرست ہے مظاہر، اور یہ بھی فارن نیشنل یہ کمپنیز کا بھی ہے. فارن نیشنل ڈونر 47 کے قریب ہیں یہ، اور عمر بن امام اہم عمر، مباشی، گونچا شاہ، حماد ایچ بخاری، لیزا بخاری، یوسف بھواد، دربیز، محمد بھویو. یہ جو فارن نیشنلز کے لسٹ ہے اس میں لکھا ہے سیمز آف فارن نیشنل. اس میں بھی یہ نہیں کہا کہ یہ فارن نیشنل، انہوں نے کہا لگتا ہے کہ یہ فارن نیشنل ہے. تو اسکروٹنی کمیٹی نے کیا ہے اگر کوئی حتمی رائے نہیں دے سکتا؟ مجبور تھے بیچارے، کیا کرتے. لیکن جو کچھ انہوں نے کیا ہے نا، یہ اب انراول کرے گا، اور یہ ایک پورا پینڈوراز باکس کھلے گا. اچھا، اب ہم ہر طرف جائیں گے تحقیقات کے لیے. اچھا، اسد ایم موجی $5,000 دیے ہیں فارن نیشنل میں سے ایک نے. پھر مباشی گونچا شاہ جو ہے $1,000 دیے ہیں، اور محمد بہیو $2875 ہیں، اور یہ مراد انصاری ہیں $5,000. یہ کہتے ہیں یہ بظاہر فارن نیشنل ہے. پھر پاسبل کمپنیز ہیں جو غیر ملکی کمپنیز ہیں. ان غیر ملکی کمپنیز کی بھی ایک فہرست، طویل فہرست یہاں پہ دی گئی ہے. اور ان کمپنیز کی طرف سے جو ڈونیشنز ہیں، یہ کل جو ڈالر میں اماؤنٹ بنتی ہیں یہ $61,880 ہیں. 61,880 یہ جو لسٹ میں شو کی گئی ہیں، کیونکہ $1,000، $100، $50، بلکہ ایک کمپنی ہے فرام یورپ $14,277 اور $14,277. میرے خیال میں سب سے بڑی یہی ابھی تک کنٹریبیوشن ہے جو ان کو سامنے آئی ہے. ایک کمپنی نے جو پھر $7,500 دی ہے AMYNJ مرچنٹ، انہوں نے $7,500 کی ڈونیشن دی ہے. اور پھر $5,000 کی ہے AZ پاک فرینڈز پاکستان کے دوست، انہوں نے یہ $5,000 کی دی. تو یہ فارن کمپنیز کی بھی اگر یہ لسٹ ہے پاسبل کمپنیز، وہ کہہ رہے ہیں پاسبل فارن کمپنیز میں، تو اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں؟ یہ تمام پیسہ ان کمپنیوں سے جو ہے یہ ضبط ہوگا، اور یہ بہت ہی سنگین ہے، کیونکہ جو فارنرز اینڈ فارن کمپنیز یہ پھر اس معاملے کو پروہیبٹڈ سے اگلی کیٹیگری میں لے جاتے ہیں. یہ بہت ہی سیریس ہو جاتا ہے معاملہ. تو یہ ساری چیزیں ابھی کھلیں گی، انراول ہوں گی، لوگوں کو ٹائم لگے گا ڈائجسٹ کرنے کا. لیکن بس مختصر بات یہ ہے کہ یہ کیس، جیسا کہ میں نے دیکھیے، میں نے یہ الیکشن کمیشن کے باہر بھی کہا کہ یہ کیس میرا کوئی ذاتی کیس نہیں ہے، اس میں مجھے کوئی ذاتی کوئی انا کا مسئلہ نہیں ہے. یہ قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک کیس لڑا پاکستان کا، اس نے پاکستان بنایا. یہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے یہ اس پاکستان کو بچانے کے لیے ہے. جو اس وقت ہماری معاشی تباہی ہے، جو اس وقت ہم نیچے جا چکے ہیں، وہ ایک پور قیادت کی وجہ سے ہے. جب تک آپ سیاسی جماعتوں کے لیڈرشپ کو اکاؤنٹیبل نہیں کریں گے تو وہ نرسری نہیں بنے گی، وہ نئی قیادت سامنے نہیں آئے گی. یحییٰ خان کو وہ بھی کہتے تھے کہ جی آنیسٹ ہے، لیکن اس نے پورا مشرقی پاکستان ڈبو دیا، اور ڈبونے کے بعد اس کو عدالت نے کہا کہ جی آپ یوسرپر ہے. تو یہ میرا بنیاد یہ کہ جب برائی پھیل رہی ہو، اور 2011 میں میرے سامنے ایز این انسائڈر، جس کو عمران خان نے کہا کہ یو آر نمبر 2 ان دا پارٹی، آفٹر می یو آر نمبر 2. تو جب میرے سامنے یہ برائی سامنے آئی اور ایسے کر کے، اور میں نے دیکھا کہ پوری قیادت اس کو لگ گئی اس کو چھپانے میں، اور مجھے انہوں نے وکٹمائز کرنے کی کوشش کی، تو میں کھڑا ہو گیا. میں اس وقت کھڑا ہوا جب سونامی واز ایٹ اٹس ڈسٹرکٹیو پیک.
کیوں؟ کیونکہ اگر اس وقت میری بات سن لی جاتی، یہ ادارے فیصلے کر دیتے اور منصف اپنا حق ادا کرتے، تو پاکستان کا آج یہ حال نہیں ہوتا. ابھی بھی وقت ہے، تھوڑا وقت ہے، لیکن ابھی بھی وقت ہے کہ پاکستان کو بچانا ہے. تو اس کیس کے جو تمام میرٹس ہیں اس کو سامنے رکھیں اور فیصلہ کریں. اچھا بابر صاحب، یہ جو آڈٹ کی رپورٹیں ہیں، پاکستان تحریک انصاف آڈٹ رپورٹس بھی پریزنٹ کرتی رہی ہیں، تو یہ آڈٹ کی رپورٹ اور پھر ایک سرٹیفکیٹ چیئرمین دیتا ہے پاکستان تحریک انصاف کا ہر سال الیکشن کمیشن کو کہ یہ جو بھی میں نے فائنانشیل انفارمیشن دی ہے، اسٹیٹمنٹ دی ہیں، یہ ٹرو ہیں. تو کیا اس اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کے بعد وہ جو سرٹیفکیٹ پہ عمران خان دستخط کرتے رہے ہیں بطور سربراہ پاکستان تحریک انصاف، کیا ان سرٹیفکیٹس کو پہ اوپر بھی سوالیہ نشان بن جائے گا؟ اور کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک جھوٹ بولا گیا الیکشن کمیشن سے؟ سوالیہ نشان نہیں، وہ فالس ہو گئی. وہ سرٹیفکیٹس جو بائی لا جو ہر پارٹی کا چیئرمین دیتا ہے وہ فالس ہوتی ہے. جب آپ نے یہ تمام چیزیں چھپائیں اور یہ غیر قانونی فنڈنگ ہوئی اور یہ تمام یہ جو تمام تفصیلات جو ابھی آپ ڈسکس کر رہے تھے، تو وہ جو سرٹیفکیٹ ہے وہ کہتا کیا ہے کہ جی ہم نے کوئی پروہیبٹڈ فنڈنگ نہیں ریسیو کی، میرے صرف اتنے بینک اکاؤنٹس ہیں پی ٹی آئی کے، اور اس کو سائن کرتا ہے پارٹی کا چیئرمین، ہر پارٹی کا چیئرمین کرتا ہے. تو وہ جو سرٹیفکیٹ ہے وہ فیک ہوتا ہے. جب وہ فیک ہوتا ہے تو وہ تو پھر اس کے بڑے سیریس لیگل کانسیکوینسز ہیں. اور دوسرا یہ کہ جب آپ 4 ملازمین کے بینک اکاؤنٹس کو آتھرائز کرتے ہیں ڈونیشنز کے لیے اور ان کے اماؤنٹس کو چھپاتے ہیں اور بتاتے تک نہیں ہیں، جبکہ وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم نے ان کو اجازت دی، تو اس میں جو بہت بڑے پیمانے پہ پیسہ آیا وہ تو پھر ہنڈی، منی لانڈرنگ، اس میں اور بڑے سنگین الزامات ہیں جو ہم ان کو آپریٹ کرتے تھے. تو یہ اب انریول ہونا شروع ہو گیا. چلیں ٹھیک ہے. اب یہ بتائیں کہ 7 سال آپ کی درخواست کو لگے، اس پہ اسکروٹنی کمیٹی بننے میں بھی 5 سال لگ گئے، پھر 3 سال اسکروٹنی کمیٹی نے لگا دیں. اب الیکشن کمیشن میں جو سماعت شروع ہوئی ہے اس کو کتنے سال آپ سمجھ رہے لگ جائیں گے؟ اب بھی یہ ہے کہ ابھی یہ ہے کہ دیکھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج بھی پی ٹی آئی نے درخواست ایک کی تھی کہ یہ جو اسکروٹنی کمیٹی کی جو رپورٹ ہے اس کو خفیہ رکھا جائے جب تک ہم یہ معاملات طے نہیں کر دیتے ہیں آپ کے سامنے. تو اس کو الیکشن کمیشن نے مسترد کیا، کیونکہ یہ الیکشن کمیشن پہلے بہت سارے ایسے ان کی جو اپیلز تھی کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ سیکرٹ رکھا جائے اکبر بابر، یہ ساری چیزیں مسترد ہو چکی ہے، ہائی کورٹ میں مسترد. تو انہوں نے ایک نئی درخواست ڈالی ہے کہ جی یہ کیس کو اس وقت تک وہ کیا جائے جب تک باقی تمام سیاسی جماعتوں کا بھی معاملہ اسی سٹیج پہ نہ آ جائے. تو یہ ایسے ہی ہے جس طرح کہ وہ میں نے کہا کہ وہ جو ہم نے اجتماعی نکاح کا تو سنا تھا، اجتماعی عدالتی فیصلوں کا نہیں سنا. چلیں، آپ اس رپورٹ سے مطمئن ہیں؟ میں نے اس رپورٹ کا بھی تفصیلی جائزہ نہیں لیا. میں اس حد تک جو میں نے کہا میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ میں اللہ نے مجھے جو کچھ اس رپورٹ میں ہے اللہ نے مجھے سپورٹ کیا. بہت شکریہ اکبر ایس بابر. آپ نے سنا اکبر ایس بابر جو مین پٹیشنر تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے. 7 سال سے انہوں نے بڑی جدوجہد کی ایک سیاسی جماعت کے حوالے سے، اور یقینی طور پہ اب دوسری سیاسی جماعتوں کے حوالے سے بھی اکبر ایس بابر ضرور اس میں فریق بنیں گے اور کیونکہ بات اصول کی ہے. تو اجازت دیجیے، مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی. اللہ حافظ.